मोहब्बत का मौसम از कलम रिजवाना शमसुद्दीन किस्त नंबर 5 सेकंड लास्ट एपिसोड। नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। तुम चल रही हो या मैं अकेले ही जाऊँ? मायशा ने धौंस भरे लहजे में कहा। ठहरो, मैं भी चल रही हूँ। जानती हो ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए नखरे दिखाती हो। बिलाखिर इसे मायशा के हमकदम होना ही पड़ा। घर पहुंचते ही वो सीधा हॉल से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी कि तभी हॉल में बैठी मरियम बेगम से सामना हो गया। क्या बात है, बड़ी सज धज कर गई थी। आज कहीं फेयरवेल पार्टी तो नहीं थी? कॉलेज में मरियम बेगम, जो अभी सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, इसे तैयार देखकर पूछ बैठी, जबकि मन ही मन चुपके से माशाल्लाह भी कह दिया। इनकी ही नज़र न लग जाए, कफन पार्टी थी। एक तो वैसे ही मूड ख़राब था, ऊपर से मरियम बेगम की बात झला ही तो गई थी। बड़बड़ाते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई ताकि जल्द से जल्द कपड़ों से निजात पा सके। तौबा है, ये कॉलेज वाले भी न पता नहीं कौन कौन सी पार्टी रखते हैं। खैर, मरियम बेगम ने कहा, कहाँ जाना था? अपने ख़यालात का इजहार करके अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गई। रात में ईशा की नमाज से फ़ारग होकर मायशा अपने बेडरूम में डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ़ थी। तभी फ़ोन की घंटी ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। हेलो, बड़े ही बेदिली से फ़ोन रिसीव किया। हेलो मायशा, कल फजर के वक़्त तुम तैयार रहना, हम सुबह जॉगिंग पर चल रहे हैं। रहीला ने इसे कल के प्लान के बारे में आगाह किया। ये बैठे बिठाए तुम्हें जॉगिंग पर जाने की क्या सूझी? और अगर जाना ज़रूरी था तो दिन में चलेंगे। तुम्हें तो पता है इतनी सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। मायशा ने बेजारी से कहते हुए काहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरी भोली सहेली, तुम्हें याद है ना, इस दिन सरहूद क्या कहा था? सुबह जॉगिंग करने वालों लोग इन्हें पसंद हैं, और वो ख़ुद भी तो सुबह जॉगिंग पर जाते हैं, और उन्होंने हमें भी तो जॉगिंग पर जाने की नसीहत की थी। इसीलिए कुछ भी हो, कल सुबह जॉगिंग पर जा रहे हैं। रहीला ने हतमी लहजे में कहा। तो वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? मायशा बर्खास्ता पूछ बैठी। तो ये होगा कि हो सकता है वहाँ हमें देखकर खुश हों और ये सोचें कि हम इनकी बात का कितना असर लेते हैं। मैं बहाने से वहाँ से परे हो जाऊँगी और तुम इनसे प्यार भरी बातें करना, जिससे सर को एक इशारा मिल जाएगा कि तुम इनमें इंटरेस्ट ले रही हो। रहीला ने अपने दूसरे प्लान के बारे में आगाह किया। तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? मायशा ने मशकूक होते हुए पूछा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़, कहकर रहीला ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है, आज मेरा बेटा सुबह सुबह कैसे उठ गया? साकिब साहब जॉगिंग पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पास आती मायशा पर नज़र पड़ी तो पूछ बैठे, अब्बू, आज मैं भी जॉगिंग पर चलूँगी। मायशा ने जमाई पर काबू पाते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं चलता हूँ बेटा, तुम फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ। साकिब साहब कहते हुए बाहर निकल गए। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, मायशा ने झट फ़ोन रिसीव किया। हेलो मायशा, तैयार हो? मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ।
کہہ کر رحیلہ نے فون جلدی سے رکھ دیا۔ یہ فرحت بخش ہوا روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، دل ہی خوش ہو گیا۔ آج تو وہ دونوں سڑک پر چل رہی تھیں، تبھی معائشہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے تازگی اپنے اندر اتاری۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن قدم تھوڑی جلدی بڑھاؤ۔ اگر اسی رفتار سے چلیں گے تو رات تک پہنچیں گے، کہہ کر رحیلہ دوڑنے کے انداز میں چلنے لگی۔ معائشہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس کا ساتھ دینا پڑا۔ دونوں ہانپتے ہانپتے اس پارک تک پہنچی، جہاں ہود روز جاگنگ کرنے آتا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے رحیلہ کی نظر ہود پر پڑی، جو کہ دور سے دوڑتے ہوئے ادھر ہی کی طرف آ رہا تھا۔ معائشہ دیکھو، ادھر سر آ رہے ہیں، جلدی چلو، رحیلہ نے اجلت میں کہتے ہوئے معائشہ کو کھینچا اور دوڑنے کے انداز میں آگے چل پڑی۔ السلام علیکم سر۔ قریب پہنچنے پر رحیلہ نے سلام کیا، جبکہ اس بار کی طرح اس بار بھی معائشہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مس رحیلہ، آپ لوگ یہاں؟ ہود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوشگوار حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، آپ نے کہا تھا صبح کی فریش ہوا انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اسی لیے آج ہم یہاں آئے ہیں۔ رحیلہ نے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ جانتے ہیں، میں تو آ ہی نہیں رہی تھی یہاں، اتنی صبح کون اٹھے؟ معائشہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی کھینچ لائی۔ رحیلہ نے معائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر ہود کے منہ کا زاویہ بگڑ چکا تھا۔ معائشہ آپ کو یہاں پر لائی ہے؟ ہود نے حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، اسے تو آپ کی ہر بات یاد رہتی ہے، اسی لیے تو یہ مجھے یہاں پر لائی ہے۔ پر آپ کو کیا ہوا سر؟ رحیلہ نے حیرانی سے ہود کے بگڑتے موڈ کو دیکھا۔ ایسی حرکتیں ان محترمہ سے ہی توقع کی جا سکتی ہیں۔ ہود نے آنکھوں سے معائشہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کمنٹ پر معائشہ حیرانی سے ہود کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں سر۔ رحیلہ نے ایک نظر معائشہ پر ڈالتے ہوئے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ سخت زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں جو مردوں کی طرح منہ اٹھائے جاگنگ پر چل پڑتی ہیں۔ اگر تازی ہوا ہی لینی ہے تو بندہ چھت پر بھی جا سکتا ہے، یا پھر لان میں۔ اس طرح بے شرم بن کر مردوں کے بیچ میں گھومنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہود نے بڑے ہی ناگوار لہجے میں کہا۔ پر سر، آپ ہی نے تو ہمیں صلاح دی تھی جاگنگ پر جانے کی۔ رحیلہ نے اس کی بات دہراتے ہوئے صدماتی لہجے میں کہا۔ ہاں، پر اب وہ پرانی بات ہے، بہت سی باتوں کی طرح میرے خیالات بھی چینج ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر ہود وہاں رکا نہیں، سیدھا آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رحیلہ نے ڈرتے معائشہ کی طرف دیکھا، جو ان کے جاتے ہی اس پر جھپٹ پڑی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ معائشہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹی، جبکہ رحیلہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ مبادا وہ اس پر عمل ہی نہ کر ڈالے۔ دیکھو معائشہ، اس بار میں ایک زبردست آئیڈیا سوچوں گی، جس کی وجہ سے سر ہود تم پر لٹو ہو جائیں گے۔ رحیلہ نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی،
جبکہ اس بات پر تو وہ اور بچھڑ گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر تم نے اب اور کچھ منہ سے نکالا تو۔ ماشا غصے سے پیر پٹک کر گھر کی طرف چل پڑی، جبکہ پیچھے سہمی کھڑی رحیلہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اگلی صبح بہت ہی بوریت بھری اور بیزار کن ثابت ہوئی تھی۔ کچن میں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے چائے کے سپ لیتے ہوئے ماشا کے کانوں میں بس ہود کی آواز گونج رہی تھی۔ یا اللہ، اتنی بے عزتی تو شاید میری 7 پشتوں کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی میری ہوئی ہے۔ اسے اپنی بے عزتی بھلائی نہیں بھولی جا رہی تھی۔ ارے بیٹا، تم اٹھ گئی؟ اتنی دیر سے میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی مریم بیگم نے ایک نظر چائے پیتی ماشا پر ڈال کر بہت خوشگوار لہجے میں کہا، کیا بات ہے امی، بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ۔ ماشا نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، خوشی کی ہی تو بات ہے بیٹا، آج رات راشد اور اس کے گھر والے آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ اسی دن کا تو انتظار ہوتا ہے ماؤں کو۔ خوشی مریم بیگم کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ مریم بیگم کی بات پر چائے کا چھوٹا چھوٹا گھونٹ لیتی ماشا کو اچھو لگ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ماشا نے مارے صدمے کے چہرے ایک طرف رکھ کر مریم بیگم کو بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سوچا جانے پہچانے لوگ ہیں تو چھان بین کسی نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے آج ہی ان لوگوں کو بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی منگنی کی رسم ہی ادا ہو جائے۔ مریم بیگم شاید سارا پلان پہلے ہی کر چکی تھیں، لیکن امی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اور انگوٹھی کہاں سے خریدیں گے اتنے شارٹ نوٹس پر؟ منگنی کی رسم تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے نا۔ ماشا منگنی کی رسم سن کر ہی دہل گئی۔ ارے نہیں بیٹا، انگوٹھی تو ابھی تمہارے ابا مارکیٹ سے جا کر خرید لیں گے، ابھی گھر کی صفائی کروانی ہے، بازار سے کھانے کے سامان منگوانے ہیں، بہت کام ہے سر پر۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ فون کی گھنٹی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مریم بیگم باہر نکل گئیں، جبکہ ماشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا دن وہ بیڈ پر منہ دبے اپنی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رات میں جب مریم بیگم تیار ہو کر ماشا کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر منہ دے پڑی تھی۔ کیا تیار ہونا ضروری ہے امی؟ ماشا بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ، محبت کا موسم۔